अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। आज हम लोग उर्दू के पहला चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम देखेंगे पेडागोजी में वो है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, जिसे उर्दू में हम कहेंगे ज़ुबान का इक्तिसाब आमोजिश, ज़ुबान की आमोजिश और इक्तिसाब। तो चलिए, सबसे पहले इसमें हमें ये देखना होगा कि ज़ुबान क्या है। ठीक है, उसकी आमोजिश और लर्निंग तो हम देखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये जान लेंगे कि आखिर ज़ुबान की जो ख़ास डेफिनेशन है, ये ज़ुबान होती क्या है। ज़ुबान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। क्या है ज़ुबान? जिसके ज़रिए इंसान क्या करता है, अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात को दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, ज़ाहिर करने का एक ज़रिया है ज़ुबान। ज़ुबान का मुताला इल्म लिसानियत कहलाता है। लिसान मतलब ज़ुबान। तो जिस तरह से अगर हम बायोलॉजी में देखें, इल्म हैवानात और इल्म नबातात होता है, जिसमें नबातात का इल्म हासिल किया जाता है उसे इल्म नबातात कहते हैं, और जिसमें हैवानात का इल्म दिया जाता है इल्म हैवानात कहते हैं। तो इसी तरह से इल्म लिसानियत कहते हैं, जिसमें लिसान का इल्म दिया जाता है, यानी कि ज़ुबान का इल्म दिया जाता है। ज़ुबान की इब्तिदा या ईजाद के बारे में कुछ भी कहना, ख़ास जो कि ज़ुबान किस तरह से शुरू हुई थी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। मगर हम एक अंदाज़े के तौर पर ये कह सकते हैं कि जब भी इंसान को कुछ ज़रूरियात पेश आई होंगी, तो उसकी तस्कीन के लिए उसने सबसे पहले क्या किया होगा, कुछ आवाज़ें निकाली होंगी, जो कि पहले क्या थी, बेमानी थी, लेकिन बाद में बामानी होती गई। फिर इनकी कुछ अलामतें तय की गई और इस तरह से बोलचाल की ज़बान पहले आम हुई, और फिर क्या किया गया, बोलचाल की ज़बान को तहरीरी ज़बान में वजूद में लाया गया। ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कौन कौन से 3 हिस्से हैं? सबसे पहला है इशारों की ज़बान, दूसरा है आवाज़ों की ज़बान, और तीसरा है अलामतों की ज़बान। सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि इशारों की ज़बान किसे कहते हैं। तो जब हम हाथ, पाँव, सर या आँख या फिर चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात ये जज्बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये क्या कहलाती है, ये इशारात की ज़ुबान कहलाती है। हमने देखा होगा कि जब हम बच्चे को लेकर बाहर जाते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर माँ जो होती है, तो वो अपने छोटे बच्चों को जब लेके जाती है, तब अगर वो कुछ बच्चे ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से इम्बैलेंसमेंट फील होता है, तो माएँ क्या करती है, अपने बच्चों को घूर घूर कर देखती है। ठीक है, तो बच्चे घूर के देखने से क्या करते हैं, डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी माँ क्या कहना चाह रही है, वो हरकतें जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से इसी के साथ साथ कोई इंसान सैड होता है तो उसके चेहरे की रंगत जो होती है वो बदल जाती है, चेहरा छोटा छोटा सा हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से इशारों के ज़रिए, ठीक है, जज्बात ज़ाहिर होते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इशारों की ज़ुबान कहते हैं। आवाज़ों की ज़ुबान। ज़बान सीखना क्या है, एक इक्तिसाबी अमल है। इंसान क्या करता है, ज़बान पैदाइशी तौर पर नहीं सीखता है, बल्कि अपने माहौल में रहकर इमिटेट करके क्या करता है, इक्तिसाब करता है, सीखता है। तो जो बच्चे होते हैं छोटे, तो उन पर अपने गिरदोपेश के में रहने वाले लोगों का, माहौल का बहुत खासा असर पड़ता है। जो भी लोग उसके गिरदोपेश में रहते हैं, वो जिस भी लैंग्वेज का, जिस लहजे का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा भी क्या करता है, उन्हीं आवाज़ों की नकल करने लग जाता है, और उन्हीं आवाज़ों को दोहरा कर क्या करता है, ज़ुबान को सीखता है। और सीखने के बाद धीरे धीरे उसमें एक पकड़ इख्तियार कर लेता है और पूरी तरह से उस लैंग्वेज पर महारत हासिल कर लेता है। जैसे कि जब हम छोटे थे, तब हम कुछ भी बोलना नहीं आता था, तब हमने क्या किया, हमारे घर वालों को देखा कि वो किस तरह से बात करते हैं, और फिर उनकी बात करने से हमने लैंग्वेज को सीखा। धीरे धीरे पहले हम टूटा फूटा बोलने लगते थे, ठीक है, फिर उसके बाद हम अच्छे से बोलने लगे, और आज हमें पूरी तरह से उस लैंग्वेज पर
مہارت حاصل آ گئی. اب ہم کرتا تھا بولیں گے, کرتی تھی نہیں. لینگویج ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آوازوں کی زبان ہے. اس کے بعد ہے علامتوں کی زبان. تو جب کسی آواز کو کسی مخصوص علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریری شکل اختیار کر لیتی ہے. تحریری شکل کی ایک مستقل شکل ہوتی ہے, لیکن کیا جب تک وہ تحریری ہوں گی, اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے, اگر ہم اس کو بولیں گے نہیں, تب تک وہ کیا ہوں گی, وہ بے جان سے پڑی رہیں گی, اس میں جان نہیں رہیں گی. تو وہ کیا ہے, تحریری جو زبان ہے تو وہ آوازوں کے بغیر کیا ہوتی ہے, ادھوری ہوتی ہے. اپنے خیالات, وہ احساسات, تجربات, وہ جذبات کو بات چیت کے ڈھانچے میں ڈال کر بولنے کے طریقے کو زبان کہتے ہیں. زبان کی ایک اور یہ تعریف ہے, زبان ایک حاصل شدہ پراپرٹی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ زبان جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کو اکتساب کرنا پڑتا ہے, جو صرف تجربے کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے, اور یہ صرف تبادلے کے ذریعے ہے, یعنی یہ آبائی نہیں ہے. جین کے ذریعے جس طرح سے ہمیں کچھ خصوصیت آتی ہے, کچھ خاصیت آتی ہے اپنے پیرنٹ سے, تو اس طرح سے لینگویج ہمیں نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم آبائی طور پر ہمیں نہیں ملتی ہے, وہ وراثتی طور پر زبان ہم کو نہیں ملتی ہے, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, جس ماحول میں رہتے ہیں, جس لینگویج کا ہمارے اطراف میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, اس لینگویج کو ہم کیا کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. اسے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے, کس کے ذریعے, تجربات کے ذریعے. ٹھیک ہے. زبان ایک معاشرتی اور روایتی شے ہے, یہ ہمیں معاشرے سے ملتی ہے, روایتی طور پر چلی آ رہی ہے. زبان تقلید, نقل کر کے سیکھی جاتی ہے, یہ امیٹیٹ کر کے آتی ہے. زبان میں مستقل تبدیلی آ رہی ہے, یعنی یہ متغیر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو زبان ہے اس میں چینجز ہوتے رہتے ہیں. ہر زبان کا ایک اپنا کیا ہوتا ہے, اسٹرکچر ہوتا ہے, اپنی ایک شکل ہوتی ہے, جیسے کہ مختلف آوازیں, جملہ و معنی کی شکل, حروف تہجی, لفظ کی شکل, جملہ, ساخت, معنی کے الفاظ وغیرہ. تو کیا ہوتا ہے, ہر جو زبان ہوتی ہے, جیسے کہ انگلش ہوتا ہے تو اس کے حروف تہجی کے لیے ہم ABCD کا یوز کرتے ہیں. کیا یوز کرتے ہیں ہم انگلش میں, ABCD, جبکہ اگر مراٹھی یا ہندی میں چلے جائے تو ب ک یوز ہوگا. اور اس کے برعکس اگر ہم اردو لینگویج میں چلے جائے تو کیا یوز ہوتا ہے, الف با تا سا. تو اس طرح سے ان کے جو گرامر کے اسٹرکچر ہے وہ بھی الگ الگ ہے. تو ہر زبان کے کیا ہوتا ہے, ایک اپنا نظام ہوتا ہے. زبان جو ہے وہ کامیابی کی طرف کیا کرتی ہے, گامزن کرتی ہے. ہر زبان کی جو ہوتی ہے اپنی رسم الخط ہوتی ہے, جیسے کہ ہندی کی کیا ہے, دیوناگری ہے, انگریزی رومن ہے, اردو فارسی ہے. اور جو زبان کا تعلق ہوتا ہے تو وہ کس سے ہوتا ہے, ثقافت اور تہذیب سے. اور جو زبان ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا دائرہ ہوتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں بولی اور زبان. تو بولی اور زبان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہوتا ہے. بس کیا فرق ہوتا ہے ان میں کہ جو بولی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک چھوٹے گروہ میں بولی جاتی ہے, چھوٹے علاقے میں بولی جاتی ہے, اور اس کا استعمال کچھ مخصوص گروہ کرتا ہے, جیسے کہ آدیواسی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اپنی اپنی الگ الگ بولیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ مل کے بستی بساتے ہیں اور وہاں پر وہ ان کی ہی بولیاں بولتے ہیں. اور ان کی کوئی تحریری شکل بھی نہیں ہوتی ہے, کوئی قانون نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے, چینجز آتے جاتے ہیں, کس میں, بولی میں. لیکن جو زبان ہوتی ہے تو وہ زبان ایک وسیع نظریہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, ایک وسیع نظریہ ہوتا ہے. زبان کے جو ہوتے ہیں تو کچھ تعین کیے ہوئے اصول و ضوابط ہوتے ہیں, اور ایک معیاری تحریر اور زبانی شکل ہوتی ہے. اس کا بولا جانے والا حلقہ بڑا ہوتا ہے, بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے جو زبان ہوتی ہے. دیکھ لیتے مادری زبان. مادری زبان سے مراد, ہماری مادری زبان کیا ہے, ہماری مادری زبان اردو ہے. تو مادری زبان سے مراد بچے کے گھر کے کنبے اور آس پڑوس میں بولی جانے والی زبان سے ہوتا ہے. ایک بچے کی ایک سے زیادہ مادری زبانیں بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہمارے آزو بازو نان مسلم لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مراٹھی
استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک بچہ جس کے گھر میں اس کو کیا مل رہی ہے, اردو مل رہی ہے, لیکن اس کے جو فرینڈ سرکل ہے, جو ماحول میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو آس پڑوس ہے, تو وہ کیا بول رہے ہیں, مراٹھی بول رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ مراٹھی بھی سیکھ رہا ہے, وہ اردو بھی سیکھ رہا ہے. تو اس طرح سے دو لینگویجز بھی ہو سکتی ہے کسی کی مادری زبان میں. ماہرین نفسیات ذریعہ تعلیم خصوصاً پرائمری سطح پر مادری زبان میں ہی ہونے کی حمایت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پرائمری سطح پر جو ایجوکیشن دیا جاتا ہے, جو تعلیم دی جاتی ہے, تو کون سی لینگویج میں دی جائے, مادری زبان میں. چونکہ بچے کیا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ان کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی ہے. اگر ہم ان کو ان کی مادری زبان میں, ان کے گھر میں جو بولی جاتی ہے اس زبان کے ذریعے سکھاتے ہیں, ریلیٹ کر کے چلتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, بچے آسانی سے سمجھ پاتے ہیں, اور انہیں جو حاصل ہوتا ہے علم, تو وہ اچھے سے حاصل کر پاتے ہیں. 1 اپریل 2010 سے نافذ العمل بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق کے مطابق جہاں تک ممکن ہو بچے کی ابتدائی تعلیم اس کی مادری زبان میں ہونی چاہیے, ایسے گورنمنٹ نے کہا ہے. کون سے ایکٹ کے مطابق؟ RTE ایکٹ کے مطابق, جو کہ 2009 میں بنایا گیا تھا, لیکن اسے نافذ کب کیا گیا تھا؟ 1 اپریل 2010 میں نافذ کیا گیا تھا, جس میں کیا کہا گیا تھا کہ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کا حق ہے. ٹھیک ہے, جو بھی بچہ ہے تو اس کو کیا ہے, مفت تعلیم دی جائے, اور یہ لازمی ہے, اس کا حق ہے یہ. لیکن جو تعلیم دی جائے وہ کون سی زبان میں دی جائے, اس کی مادری زبان میں دی جائے, جہاں تک پاسبل ہو وہاں تک. اسی طرح سے قومی درسیات خاکہ جو ہے NCF میں جس علم کی تعمیریت کی بات کہی گئی ہے اور معلم کا کردار ایک معاون آموزش کا مانا گیا ہے, تو ان کا کیا خیال ہے کہ بچے اپنے علم کی تعمیر از خود کرتے ہیں. کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ بچے کیا کرتے ہیں, اپنے جو گیان ہے, اپنے جو علم ہے, گیان کا نرمان خود کرتے ہیں, اپنا جو ایجوکیشن ہے وہ خود ایکوائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کون کہتے ہیں اسے؟ کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں. NCF کا جو فل فارم ہے وہ کیا ہے؟ نیشنل کریکولم فریم ورک, جو کہ 2005. اب دیکھ لیتے ہیں معیاری زبان کیا ہے. تو معیاری زبان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو زبان کی مختلف بولیوں میں سے ایک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس زبان کی دوسری شکلوں کو اس کی بولیاں کہا جاتا ہے. زبان اور قواعد جہاں تک اپنی مادری زبان کا تعلق ہے, اس زبان کے بولنے اور سمجھنے میں کوئی شخص غلطی نہیں کر سکتا. غلطی کی گنجائش وہاں رہتی ہے جب ہم معیاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں. مادری زبان بچہ بچپن ہی سے سیکھتا ہے, تو اس لیے وہ اس زبان کو بولنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ماہر ہو جاتا ہے. اس زبان کو بولنے اور سمجھنے میں وہ کبھی کوئی انسان غلطی کر ہی نہیں سکتا. غلطی کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ جب ہم معیاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں یا پھر بیرونی زبان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس کے تدارک کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ زبان کی قواعد کی تشکیل دی گئی, ایک اسٹرکچر بنایا گیا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا, پھر ورب آئے گا, پھر آبجیکٹ آئے گا, تب جا کے ایک کیا ہوگا؟ ایک جملہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ایک اسٹرکچر دیا گیا, ایک قواعد بنایا گیا. قواعد ان اصولوں کا مجموعہ ہے جو بامانی ترسیل کو فروغ دیتا ہے. کیا ہے اردو میں کیا بنایا گیا؟ گرامر کے جو اصول ہے, صوتی نظام اور صوتیات. ٹھیک ہے, صوتی مطلب آواز. اس کے بعد علم صرف یعنی کہ الفاظ کی تشکیل, علم نحو یعنی کہ جملوں کی تشکیل, اور معنیات یعنی کہ گفتگو کی تشکیل. تو ان بیسس پہ کیا کیا گیا؟ زبان کو یہ سب بنایا گیا, ان اصولوں کو بنایا گیا. کس لیے؟ تاکہ ہمیں آسانی ہو بامانی ترسیل کرنے میں. آموزش کیا ہوتی ہے؟ تو تجربات کی بنیاد پر برتاؤ میں آنے والی نسبتاً مستقل تبدیلی کے طور پر کی جاتی ہے. کیا؟ آموزش. اکتساب ایک فطری عمل ہے.
کیسا عمل ہے؟ قدرتی عمل ہے. یہ عمل پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور بچہ تقریباً 4 سال کی عمر تک اپنی مادری زبان کا کیا کر لیتا ہے؟ اکتساب کر لیتا ہے، اس کو سیکھ جاتا ہے. وہ جب کوئی بچہ پہلی بار اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ 5000 الفاظ جانتا ہے. 5000 سے زیادہ الفاظ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں. دنیا کا ہر عام بچہ 4 سال کی عمر تک اپنے آس پاس بولی جانے والی زبانیں سیکھ لیتا ہے. بہت کم کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بچے 5 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تب بھی بولنا نہیں آتا ہے، انہیں بولنے میں تھوڑی دشواری پیش آتی ہے. تو اس کے کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں. کچھ بچے دیر سے بھی بولتے ہیں. اور اس کے تعلق سے جو الگ الگ ماہرین نفسیات ہیں تو ان کے جو نظریات ہیں وہ الگ الگ ہیں. پاولو اور اسکینر جیسے ماہر کرداریت کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے. کیا ہے؟ جو محرک ہے، ٹھیک ہے، تو محرک اور اس کے جو جواب ہے تو اس کے درمیان کیا ہے؟ تعلق ہے، جو کہ مشق، نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے. کس سے؟ مشق کر کے، نقل کر کے اور رٹ کر. یعنی بچہ اپنے ماحول کی زبان کو سنتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ پہلے بچہ سب سے پہلے سن رہا ہے، پھر کیا کر رہا ہے؟ دہرا رہا ہے، نقل کر رہا ہے، اور پھر چیزوں اور ان کے نام کے بیچ رشتے کو جوڑتا ہے اور اس نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ پھر وہ جوڑ کر زبان کو سیکھ جاتا ہے. اس نوم چومسکی کے مطابق بچے میں زبان کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے. دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنے ساتھ دماغ میں ایک خاص عضو لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، نوم چومسکی کیا کہتے ہیں کہ جو زبان کی صلاحیت ہوتی ہے وہ پیدائشی ہوتی ہے ہر ایک بچے میں. اور جو انسانی دماغ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیڈ مطلب لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس. تو یہ لیڈ بچہ پیدائش کے ساتھ یہ لے کر آتا ہے، جس سے بچہ کیا کرتا ہے؟ لینگویج کو سیکھتا ہے. کس کا کہنا ہے ایسا؟ نوم چومسکی کا. LAD لیڈ، یہ یاد رکھنا، لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس. اس کا فل فارم بھی یاد رکھنا، یہ انگلش میں بھی آپ کے کام میں آئے گا. ٹھیک ہے، زبان کے حصول کا علم. زبان کے حصول کا مطلب ہے کسی بھی زبان کو حاصل کرنا. اپنی کوششوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور زبان ایک حاصل شدہ اثاثہ ہے. کیا ہے؟ زبان کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اپنی کوششوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اور یہ حاصل شدہ اثاثہ ہے، جینی طور پر یا وراثتی طور پر ملا ہوا نہیں ہے. جس طرح سے بچہ اپنے آس پاس کے ماحول میں لوگوں سے سنتا ہے، اسے لکھتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ نقل کرتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. یعنی کہ زبان کیسے سیکھی جاتی ہے؟ نقل کر کے سیکھی جاتی ہے. چومسکی کے مطابق بچے اپنے ماحول سے زبان حاصل کرتے ہیں. ان کے پاس جو زبان کے حصول کی فطری حکمت عملی ہے، یعنی کہ لیڈ ہے. ٹھیک ہے، زبان کا حصول ایک لاشعوری عمل ہے. زبان سیکھنے والوں کو علم نہیں ہے کہ وہ زبان بھی سیکھ رہے ہیں. ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ اس سے زبان سکھائی جا رہی ہے یا وہ زبان سیکھ رہا ہے، بلکہ وہ سیکھ جاتا ہے بس. لیکن اگر ہمیں سیکنڈ لینگویج سیکھنی ہے، جیسے کہ ابھی ہمیں انگلش سیکھنی ہے، تو وہ ہمیں کیسے سیکھنا پڑے گا؟ شعوری طور پر سیکھنا پڑے گا، جا کر بیٹھنا پڑے گا، کلاسز اٹینڈ کرنا پڑیں گی. ٹھیک ہے، جو بھی ذرائع، مختلف قسم کے ذرائع استعمال کریں گے ہم، اور تب جا کے کیا کریں گے؟ دوسری جو لینگویج ہے، انگلش لینگویج ہے، اس کو حاصل کریں گے، وہ سیکھیں گے. لیکن جو فرسٹ لینگویج ہوتی ہے تو اس کا حصول ایک لاشعوری طور پر کیا جاتا ہے سیکھنے والے کو، جس میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ زبان سیکھ رہا ہے. زبان کے حصول کا مطلب ہے زبان کو بالواسطہ اور فطری طور پر سیکھنا. لسانی قابلیت ایک ہنر ہے جو حاصل کیا جاتا ہے، ایک کمائی ہے وہ. ٹھیک ہے، کس کی؟ ہماری کمائی ہے. کیا؟ زبان. بچے کی پیدائش سے یہ سیکھنے کا عمل، یہ کمائی کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. زبان کے حصول میں پریکٹس کا ایک اہم کردار ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بار بار پریکٹس کرنے سے کیا ہوگا؟ زبان جو ہوگی اس میں مہارت حاصل ہو جائے گی. جو پہلے غلطیاں ہو رہی تھی وہ غلطیاں دوبارہ نہیں ہوں گی. اور جو بچہ پہلی زبان سیکھتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مادری زبان ہوتی ہے. زبان سیکھنے کا عمل.
गेट्स के मुताबिक तजुर्बात के ज़रिए अमली तौर पर लाना ही हासिल करना है। गेट्स ने क्या कहा है कि तजुर्बात के ज़रिए अमली तौर पर लाना, तजुर्बात करना, फिर क्या अपने अमल में लाना, क्या करना है, हासिल कर लेना है। जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे, ठीक है, अगर हमने लैंग्वेज सीख लिया लेकिन उसे अमल में नहीं लाया तो वो हासिल करना नहीं होगा। पाउलो के मुताबिक काबिल तक़लीद अमल के नतीजे में ख्वाब की तश्कील ही हासिल है। सीखना क्या है, ये एक ज़हनी अमल है जो कि उम्र भर जब तक हम ज़िंदा रहेंगे तब तक जारी रहने वाला अमल है। लर्निंग ज़िंदगी भर करते ही रहेंगे हम, चाहे वो कोई भी लर्निंग हो। सीखने में बच्चा पुख्तगी की तरफ बढ़ता है। वुडवर्थ के मुताबिक सीखना तरक्की का एक अमल है। ज़ाहिर सी बात है, जब हम सीखेंगे तो तरक्की होगी हमारी, ठीक है। किसी भी चीज़ को सीख कर उस पर महारत हासिल करके ही हम तरक्की की तरफ गामज़न हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सीखना तजुर्बे के ज़रिए रवैये की तब्दीली है। ज़ुबान की खुसूसियत, ज़ुबान की क्या खुसूसियत है? सीखने का जो अमल है वो ज़िंदगी भर जारी है। सीखना तब्दीलियाँ, एक फ़र्द अपने और दूसरों के तजुर्बात से सबक सीखता है, ठीक है। क्या होता है, अगर हम अपने ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट्स हमारी ज़िंदगी में कोई पेश आता है तो हम उससे भी सीखते हैं, लेकिन अगर सामने वाला या किसी अपना, किसी दोस्त, किसी पड़ोस वाला, किसी की ज़िंदगी में भी कोई इंसिडेंट्स आता है तो उससे भी क्या करते हैं, हम सीखते हैं। हमें बहुत कुछ समाज से, उन तजुर्बात से सीखने को मिलता है। अपने सुलूक, ख़यालात, ख्वाहिशात, एहसासात वगैरह को तब्दील करते हैं हम किसके ज़रिए, जब हम सीखते हैं, तजुर्बा हासिल हो जाता है हमें और हमें अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम वक्ती तौर पर वक्त के हिसाब से अपने ख़यालात, ख्वाहिशात और एहसासात वगैरह को तब्दील कर सकते हैं। सीखना क्या है, लर्निंग मुआफ़क़त है। सीख कर एक शख्स नए हालत में ढल सकता है। सीखना आफाकी है। तमाम जानवर सीखते हैं। सीखना तजुर्बात की तंजीम है। तजुर्बा करके क्या करता है इंसान, सीखता है। तो सीखना क्या है, तजुर्बात की तंजीम है। सीखना नए पुराने तजुर्बात की तंजीम है। सीखना ज़ाती और मुआशरती दोनों तरह का है। कैसे, ज़ाती तौर पर भी सीखते हैं हम और मुआशरे से भी सीखते हैं हम। तो सीखने का अमल कैसा हुआ, ज़ाती और मुआशरती दोनों का है। ज़बान सीखने में ज़बान का बराह रास्त सीखना शामिल है। तो ये पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने क्या देखा, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, ज़बान की तारीफ़ें कि ज़बान होती क्या है, ज़बान किस तरह से सीखी जाती है, ठीक है, कितने तरह से सीखी जाती है, कौन कौन सी होती है, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान, ठीक है। इसके बाद हमने ज़बान के बारे में, मियारी ज़बान, ठीक है। तो ये तमाम हमने आज जाना। अब हम पार्ट सेकंड भी इसी चैप्टर का जल्दी आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप और भी इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करिएगा, ठीक है। और सीटेट से रिलेटेड आपको जो भी जानना है या जो भी आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।